السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے مرزا انجینئر کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی جس کے بعد بہت سارے اس کے فالوورز آ گئے سامنے اور اسے ڈیفینڈ کرنے لگے۔ اچھا، جو اس کے گمراہ فالوورز ہو چکے ہیں، ہم ان سے نہ تو بدتمیزی کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی انہیں بدتمیزی، جو ان کی بدتمیزی ہے اس کا رپلائی بدتمیزی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، جہاں تک مرزا کی رہی اس کی بات الگ ہے، کیونکہ وہ ایک بدتمیز انسان ہے اور وہ جن کی شان میں بدتمیزیاں کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے ہمارے دل میں کوئی عزت نہیں ہے۔ اب سوال یہ کرنا چاہتا ہوں اس کے فالوور سے، آپ نے کیا اس کی دینی خدمات دیکھی ہیں؟ ذرا آپ بتا سکتے ہیں؟ کومنٹ سیکشن آن ہے، بتائیے اس نے کیا دینی خدمات کی ہیں، اس کی کیا دین کے لیے خدمات ہیں۔ ایک بند کمرے میں بیٹھ کر صرف کنٹروورشل ایشوز پر بات کرنا، تنقید کرنا، اس کو برا بولنا، اس کو برا بولنا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، کہ دین کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اور کون سی دکانیں بند کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو کسی ڈبہ پیر کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں، آؤ بات کرتے ہیں، مولوی خادم حسین رضوی صاحب کی بات کرتے ہیں، بابا جی کی بات کرتے ہیں۔ ناموس رسالت پر جب پہرا دینے کا وقت آیا تو سخت سردی کی راتوں میں 104 ٹمپریچر میں بیٹھے رہے۔ جب پاکستان بند کیا تو اس شخص کو گورنمنٹ سے ہٹا کر مانے جس شخص نے نبی علیہ السلام کے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، اس بل کے اندر ترمیم کی تھی۔ آپ کا مرزا انجینئر تو بابا جی کے معاملے میں بھی بول پڑا اور بعد میں کہنے لگا کہ جو ان کے خلاص پر کوئی شک نہیں کر سکتا، ان کی زندگی میں تو بڑا ان کے اوپر تنقید کرتا ہے، پھر دعوت اسلامی پر بات کرتا ہے۔ کون سی جماعت ہے جو دعوت اسلامی کی طرح دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہی ہو؟ آپ بتا دو۔ آپ کا، جس کو آپ ایک اسکالر کہتے ہیں اسلامی، وہ تو بند کمرے میں بیٹھتا ہے۔ غامدی کا چیلا ہے، غامدی کا چیلا جس طرح وہ بھی ایک جگہ پر اسٹوڈیو میں بیٹھ کے دین اسلام سمجھا رہا ہوتا ہے، اس طرح یہ بھی سمجھا رہا ہوتا ہے، ایک بند کمرے میں بیٹھ کر سمجھاتا ہے۔ اچھا، جب بات کی جائے مناظرے کی تو کہتے ہیں کہ جی کبھی تقی عثمانی کو لے کر آئے، کبھی ان کو لے کر آئے، میں کس کس سے مناظرہ کروں؟ تو بھائی پھر بات کیوں کر رہے ہو؟ اچھا، آپ دوسروں کو اہمیت نہیں دے رہے ہو، ایک طرف تم دین کی بات کرتے ہو، تمہارے تکبر کا عالم یہ ہے کہ تم ہر ایک شخص کو نیچلا سمجھتے ہو۔ اب بات آتی ہے کہ ہم تمہیں کیا سمجھتے ہیں؟ ایک چھوکرا، ایک 2 ٹکے کا چھوکرا، اس سے زیادہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جملہ یاد ہے نا تمہیں جو تم نے ادا کیے تھے نبی علیہ السلام کی شان اقدس کے بارے میں؟ تم وہ گرے ہوئے انسان ہو جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے پہ تل چکے ہو، اور وہ مسلمان میری وال پر آ کر اس کا دفاع کرنے کے لیے بڑے بڑے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ تمہاری غیرت اس وقت کہاں چلی گئی تھی جب اس نے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر حملہ کیا تھا؟ اس وقت تمہاری غیرت کہاں گئی تھی جب صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کی تھی؟ تمہاری غیرت اس وقت کہاں گئی تھی جب ولی اللہ پر بھونکا گیا تھا؟ اس وقت تم نے غیرت نہیں کھائی۔ کبھی لیڈر کے پیچھے، کبھی اپنے پسندیدہ شخص کے پیچھے تم لوگ پاگل ہو جاتے ہو۔ میں تم سے پھر یہ سوال کرتا ہوں، بتاؤ اس کی دینی خدمات کیا ہیں؟ اس نے کیا کیا ہے جس کو دین کی خدمت کہا جائے گا؟ جناب کہتے ہیں اس نے دکانیں بند کر دی ہیں۔ کون سی دکان بند کی ہے؟ صرف اپنا یوٹیوب چینل چلایا، یہ کہہ سکتے ہیں؟ کنٹروورشل ایشوز پر بات کرنا، دیٹس اٹ۔ اگر اتنا دم ہے تو مینار پاکستان پہ تم ڈیٹ تعین کرو۔ تم اتنے بڑے بڑے علماء کی بات کرتے ہو، مفتی راشد سے نپٹ لو خالی۔ ہم مفتی راشد صاحب کو لے کر آتے ہیں، ڈیٹ تم دے دو۔ اگر دم ہے تو بیٹھو نا، کبھی کہتے ہو یہاں ہوگے، کبھی کہتے ہو 2 کیمرے لاؤ گے، میری جگہ پر میرے حساب سے بیٹھو گے، یہ تو وہی بات ہوگی۔ میں لڑنا چاہتا ہوں، جب لڑنے کی بات ہے میں تجھ سے نہیں، میں تجھ سے بڑے سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے فالوور سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ جائیں اور کسی امام سے جا کر یہ پوچھیں کہ یہ بندہ کس طرح گمراہ کر رہا ہے۔ تمہارے اسی مرزا نے کہا کہ تابعین سب سے بڑے معاذ اللہ جھوٹے ہیں، رج کے سچ بولا، رج کے جھوٹ بولا۔ گھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے ماہر تھے تابعین، اور نیکوکار بھی رج کے تھے اور جھوٹے بھی رج کے سن۔ جھوٹی حدیثیں گھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے ماہر تھے تابعین، اور نیکوکار بھی رج کے تھے اور جھوٹے بھی۔ تمہیں تب بھی شرم اور غیرت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ مطلب نبی علیہ السلام کے شاگردوں کے بارے میں یہ بکواس کر رہا ہے اور تم لوگوں کی غیرت گوارا کر گئی؟ یہ الفاظ ہے بولنے والے، اسے تم دینی خدمت کہتے ہو؟ یہ دینی خدمت ہے؟ وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جانیں دے دی، اپنے جسم سے گوشت اتروا دیا، وہ صحابہ جنہوں نے ماں باپ چھوڑ دیے، وہ صحابہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے تکلیفیں سہی، یہ ان کے بارے میں بکواس کرتا ہے؟ جاؤ سیرت النبی جا کر پڑھیں، پتہ چل جائے گا کہ صحابہ نے کس طرح نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، کس طرح اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا، اپنا گھر بار چھوڑا دین اسلام کے لیے۔ پھر کہتا ہے کہ صحابہ کو ایک ثواب ملتا ہے کیونکہ وہ تو بنا دیکھے پڑھتے تھے۔ آج کے دور میں اگر موبائل پہ کوئی پڑھتا ہے تو صحابہ سے دو گنا نیکی۔ یہ کون ہوتا ہے یہ تعین کرنے والا؟ صحابہ کو تو ایک ثواب ملتا تھا، وہ زبانی پڑھتے تھے،
موبائل پہ پڑھنے والے کو 2 ثواب مل رہے ہیں کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے. اے پھکی جے انجینئرنگ کران گے تواڈے نال اللہ دے فضل نال. وہ صحابہ جنہوں نے مارے کھائی قرآن پاک سنانے کے لیے, وہ صحابہ جنہوں نے مشکلات سہ کر قرآن پاک کے نقش قدم پر چلے, جو اللہ نے حکم کیا اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا, ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ایک نیکی, کیونکہ میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں اس لیے میرے لیے 2 نیکی ہیں. اب سن لو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ احد پہاڑ جتنا سونا میرے صحابہ کے بعد آنے والی امت, احد پہاڑ 15 کلومیٹر کی فاصلے پہ پھیلا ہوا ہے, اگر وہ سونے کے برابر خرچ کرے اور میرے صحابہ مٹھی بھر جو کریں تو بھی اس کے مقابلے نہیں آ سکتے. یہ جے پھکی, یہ جا انجینئر, تمہیں یہ پھکی ہیں تمہیں جہنم میں لے کر جائیں گے, تمہیں لگ پتہ جانا ہے. تیسرے سوال میں کہتے ہیں کہ جو اپنی علمی بنیاد پر صحابہ کو کافر کہے تو وہ کافر نہیں ہے, لیکن اگر قادیانیوں کو کافر کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا. اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی کافر نہیں کہیں گے. اور وہ کیا کہیں گے, وہ کافر ہیں, بلکہ وہ کافر سے بدتر زندگی کے. آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے, وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا, تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے. اب مرزا صاحب کی یہ بات سنیں. جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. یعنی جو صحابہ کو کافر کہے وہ کافر نہیں ہے, اور اسے ہم کافر کہہ بھی نہیں سکتے, لیکن جو مرزا صاحب کو کافر کہے وہ کافر ہے. تو کون ہوتا میں یہ بتانے والا؟ اور میں پھر یہ کہتا ہوں, یہ سنو اپنے کانوں سے, اور مجھے پتہ غیرت جس میں ہوگی وہ تو شاید لمحے میں مان جائے, لیکن جو ٹاپ کا بے غیرت ہوتا نا, کیونکہ یاد رکھنا جس کی غیرت نبی علیہ السلام کی حرمت پر نہ جاگے نا, وہ دنیا کا سب سے بے غیرت انسان ہے. اور اب یہ تم نے سوچنا ہے کہ تم لوگ کون ہو, کیونکہ جس وقت اس نے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس میں وہ لفظ استعمال کیا تھا نا, تمہیں تبھی سمجھ جانا چاہیے تھا یہ شخص کون ہے, لیکن تمہاری غیرت نہیں جاگی. 5واں سوال, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انہیں شہید کیا گیا تو کہتا ہے کہ جناب وہ صحابی تھے جنہوں نے قتل کیا, اور یہ سنی کہتے ہیں کہ وہ باغی تھے, لیکن وہ صحابی تھے. وہ جو ہے وہ سنیوں کے اندر جو ناسبی گھسے ہوئے ہیں وہ کہتے نہیں یہ تو وہ تھے باغی تھے جو حضرت عثمان کو قتل کرنے آئے تھے, وہ صحابہ کرام تھے. باغی تھے جو حضرت عثمان کو قتل کرنے آئے تھے, وہ صحابہ کرام تھے, وہ صحابہ کرام تھے. آپ کا یہ مرزا پلمبر بہت کہتا ہے نا کہ میں علمی کتابی ہوں, تو اس سے پوچھو یہ اس نے دلیل کہاں سے دی ہے, یہ ثابت کرے, یہ دکھائے کہ یہ دلیل یہاں سے لی گئی کہ وہ صحابی رسول تھے. لیکن مسئلہ پتہ ہی کیا ہے, جب فتنوں کی جکڑ میں تمہاری عقل, اللہ نے تمہیں عقل سے محروم کیا نا, تو تم ذلیل یہاں بھی ہوگے اور وہاں بھی ہوگے. میرا آپ لوگوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, تمہیں گمراہ کر رہا ہے. میرے یہ 5 سوالات کے جواب اس سے پوچھو اس نے کیا سوچ کر دی ہیں. یاد رکھنا, ایک مسلمان جسم کی مانند ہے, میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, لیکن ہاں میرا خون کھولتا ہے جب میں اس کی باتیں سنتا ہوں, جب یہ اللہ کے رسول پر بھونکتا ہے, جب یہ صحابہ کرام پر بھونکتا ہے, جب یہ اللہ کے ولیوں پر بھونکتا ہے. میں پھر یہ سوال کرتا ہوں, بتاؤ اس کی دینی خدمات کیا ہیں؟ کسی پر تنقید کرنا دینی خدمات نہیں ہے. اس نے دین کے لیے کیا کیا ایسا؟ اور مجھے یہ بتا دو, آپ کو ایسا لگتا ہے دکانیں, کون سی دکانیں بند ہوئی ہیں یار؟ وہ جو درگاہوں پہ بیٹھ کر آج بھی غلط کام کر رہے ہیں, جنہوں نے قبضے کیے وہ تو ابھی بھی کر رہے ہیں, جن کو ہم بھی آن نہیں کرتے. دینی خدمات ہے کوئی نہیں, کمرے میں بیٹھ کر بند ایک محاصرہ کیا جاتا ہے, اسلام پہ بھونکا جاتا ہے, صحابہ کرام پہ بولا جاتا ہے, اور جو جن کے لیے بولا جاتا ہے جی وہ ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم بھی نہ کہیں گے, اور تو نہ کہ ہم تو کہیں گے اور رج کے کہیں گے. پھر اگر ہمارے گلوں پہ چھری بھی پھرتی ہے تو خدا کی قسم وہ چھری بہت اچھی ہے جو نبی علیہ السلام کی حرمت پہ ہماری گردنیں کٹ جائیں. بات کرتے ہیں جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بھونکتا رہتا ہے. لیکن میرا یہ سوال آپ لوگوں سے, اپنے مرزا سے جا کر ان 5 سوالات کے بارے میں پوچھو کہ آپ نے یہ باتیں جو کی گئی ہیں کہاں سے کی ہیں, اور اگر اب بھی ہوش نہ آئے نا تو مزید اس کے ثبوت لے کر آپ لوگوں کو دکھائیں گے. اس لیے نہیں کہ اس کو تو اللہ نے ہی ذلیل کرنا ہے, آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, یہ تو اللہ کا اصول ہے, ڈھیل دی بھی ہے, لیکن اللہ نے ذلیل تو کرنا ہے نا. ہمارا مقصد صرف ان لوگوں کو, اگر ایک بھی شخص گمراہی سے بچ گیا ہم نے اپنے حصے کا کام کر لیا بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.